شاہ صاحب ایک مشورہ میں جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے اسے ضرور دیتا ہوں کہ جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے نا بھائی پہلے بجٹ میں کر لینا, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. دے لاس دیٹ فرسٹ اپرچونٹی. اس میں مفتاح کے بجٹ کو کوئی 1 روپیہ 8 آنے سے 1 روپیہ 25 پیسے کر دیا, اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کیا. دیر از این ادر اپرچونٹی. ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اگر آپ تھوڑا سا بھی امیجنیشن یوز کریں تو راستہ بھی نکل سکتا ہے اس میں. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آج پتہ چلا ہے کہ فی الحال ایکسپینڈیچرز کو تو ٹچ نہیں کر رہے ہیں, صرف اس طرف جا رہے ہیں فائنانس بل کی طرف, ایک نیا فائنانس بل آیا. دیٹ مینس کہ ٹیکسیشن کو پھر بڑھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا. فزیکل ٹیکس ریٹ انکریز کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اس سچویشن میں جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی پہلے ہی ہیمپر ہو چکی ہے. ٹیکس ریٹ انکریز اگر نہیں کر رہے, اگر نیا ٹیکس کوئی نہیں لگا رہے, ایکسپینڈیچر کٹ نہیں کر رہے, 174 ارب کی شارٹیج ہوئی ہے تو بل کر کیا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ بجٹ 23rd کو جو دے رہے ہیں, واٹ ول دے ڈو؟ دے ہیو ویری فیو آپشنس. ان کو بولڈ میجرز, آپ جو بات ابھی بھی کر رہے ہیں نا, جو ان کو پہلی دفعہ بھی کرنے چاہیے, بولڈ میجرز ہیڈ آن ڈیل. ٹھیک ہے نا, کرٹیسزم آئے گا, لوگ سڑکوں میں نکلیں گے, ٹنکرنگ سے حل نہیں نکلا. پہلے ٹنکرنگ ہوئی, حل نہیں نکلا. نہیں دیکھیں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, ڈیپینڈس آن کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن لیٹس سی, اگر اٹ ساؤنڈس فیئر, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی محبت میں نہ نکلیں, لیکن اف دیر از اے سچویشن اس کا رد عمل بعض اوقات آ جاتا ہے تو آپ کو حل دینا چاہیے لوگوں کو. نہیں, ایبسلیوٹلی کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. مطلب یہ تو سب سے پہلا فنڈامنٹل ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ بھئی نہیں, اب 6 months ڈاؤن دا روڈ ان کے لیے مشکل ہوگا یہ بات کہنا لوگوں کو, جو کہ 6 مہینے پہلے کہہ سکتے تھے کہ جی ہم کیا کریں, یہ ملا ہے, اب ہمیں ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی کر سکتے ہیں ایڈریس, ابھی بھی نہ کیا تو پھر پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ میں کلیئرلی بتا رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, سب کچھ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سناؤں گا جی رانجھا صاحب. آپ شروع میں کافی دل آپ کا آ رہا تھا کہ وہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کا ذکر نہیں کیا اور ان کو جرمانہ لے کے معافی کر دی. تو علیمہ خان کا آپ کو بیان سنواتا ہوں, پھر آپ کو جو دل ہوگا تبصرہ کر سکتے ہیں. سنوائیے گا جی. میڈم, عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو کوئی شیئر دیا گیا تھا جائیداد میں؟ عمران خان کی جانب سے نہیں آیا, ہمارے والدین کی طرف سے شیئر آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو والدین کی جانب سے جو شیئر آپ کو ملے, کیا یہ جائیداد اسی سے بنائی گئی ہے؟ آپ ویل اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں. بالکل اپنی کمائی کی ہے, 20 سال کام کیا, اور جب خاتون کام کرتی ہیں تو اس کا ہم مشینوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, جو ہماری ایکسپورٹ کا اتنا بڑا حصہ ہے. لاکھوں لوگ مشینوں پہ کام کر رہے ہیں, لاکھوں. تو یہ جائیداد جو آپ نے بنائی ہے, کیا مشینوں پہ کام کر کے بنائی ہے؟ مشینوں پہ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں. آپ کی جو ایکسپورٹس ہے, آپ ذرا چیک کریں آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں پاکستان میں, اور جو آپ کا فارن ایکسچینج آ رہا ہے وہ کس چیز سے آ رہا ہے؟ ایکسپورٹ سے آ رہا ہے نا. اور سلائی کی مشینوں. بتائیے رانجھا صاحب. دیکھیں جی, اب مجھے کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ یہ سلائی کی مشینوں کا انہوں نے کوئی بات کی ہے. میرا 2 ارب پتہ نہیں شاید سالانہ میرا کاروبار ہے, تو میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ٹیکس دے رہی ہوں, تو آپ میرے پہ الزام لگانے سے پہلے میرے وہ ٹیکس اسٹیٹمنٹ وغیرہ چیک کر لیں پھر. دیکھیں وہ انہوں نے جب یہ 2017 میں ایمسٹی اسکیم آئی تھی, اس ایمسٹی اسکیم کے تحت انہوں نے وہ پراپرٹیز ڈکلیئر کی تھی. اب وہ تو پتہ ہے آپ کو, جب بھی عمران خان صاحب ہماری اسکیم کو کبھی حلال حرام کہتے تھے, اور پھر اسی اسکیم کے تحت 2002 میں مشرف صاحب کے میں اپنے فلیٹس ڈکلیئر کرتے تھے, جب مشرف صاحب نیازی سروسز والا جو فلیٹ تھا. ٹیکس اویژن کی سزا علیمہ کو ملے گی نا, اس کے حصے کی سزا عمران کو تو نہیں مل سکتی. دیکھیں ایسیٹس بیونڈ مینز, ٹھیک ہے, اگر وہ مینز ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, اگر وہ مینز, اب میں دیکھیں میں انسٹیٹیوشنس کا بڑا اعتماد کرتا ہوں, اسپیشلی احترام بھی کرتا ہوں جو خان صاحب نے بنائے. ویسے اس کو بدنام نہ کریے گا, ہو گیا ان کو, میں اس کا نام ہی نہ لیجیے گا, نام مناسب لگتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ سچویشن یہ بنی ہے کہ either she has to give a justification. وہ تو دے رہی ہے نا, کہہ رہی میں 2 ارب کا کاروبار کرتی ہوں, justification is not acceptable. اگر وہ 2 ارب کا کاروبار کرتی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر دیا ہے نواز شریف صاحب کے کیسز میں, اگر وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ اسی پل صراط سے گزرنا پڑے گا آپ کو,
اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, علیمہ خان بھی کبھی وزیر اعظم پاکستان میں. دیکھیں اب جو ارشد ملک صاحب کی ججمنٹ, ارشد ملک کی نیب کے جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ججمنٹ دی, انہوں نے تو کہا کہ جو نیب بشیر صاحب تھے نا جی, نہیں پہلے بشیر صاحب تھے, دوسری میں ملک ارشد تھے, یہ اس طرح نام. اچھا, جنہوں نے العزیزیہ میں کیا کرپشن ہوئی ہے, جنہوں نے العزیزیہ والا کیا, انہوں نے تو اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی نیب قانون کا اطلاق جو ہے ضروری نہیں کہ وہ آفس ہولڈر ہی ہو تو اس پہ نیب قانون کا اطلاق ہوگا, آفس ہولڈر نہیں بھی ہے تو نیب قانون کا اطلاق بنتا ہے. تو اب بات پھر وہاں پہ آ گئی کہ جب ججز اور کورٹس بھی انٹرپریٹیشن لیکن میاں صاحب اور ان کے بچوں کا معاملہ وہ ڈیپینڈنٹس والا آ جاتا ہے. حسن اور حسین کون سے آفس ہولڈر تھے, ڈیپینڈنٹس تو تھے. اب عمران خان صاحب کا نیکسس کیا بنے گا, 1987 کا جنوری کا ڈاکیومنٹ نیازی سروسز لمیٹڈ کا نکال لیں, اس کے بیچ میں محترمہ جو ہیں باجی یہ ڈائریکٹر ہیں,